بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم مصطفی کی دوسری غزل کا آغاز کریں گے۔ پہلا شعر ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دل میں بہت سی ایسی آرزویں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں جو ابھی زندگی میں پوری نہیں ہو پاتی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں جاتا ہے تو وہ خوش دلی سے نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک انبار لے کر جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں تمناؤں کے لیے جیتا ہے، آرزوؤں کے لیے مرتا ہے۔ آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات ہر وقت انسان کو گھیرے رہتی ہیں، کیونکہ زندگی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا۔ زندگی خواہشات ہی سے عبارت ہے، اور انسان کی ہر آرزو جو ہے وہ دنیا میں زندگی میں پوری نہیں ہوتی۔ وہ آرزو جو پوری نہ ہو اسے حسرت کہتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کا صرف جنازہ ہی نہیں اٹھتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت سی تمناؤں کے لاشیں بھی جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ مصطفی دراصل اس شعر میں یہ حقیقت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص بھی، اس دنیا سے کوئی شخص بھی خوش نہیں جاتا، بلکہ افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، غم کے ساتھ جاتا ہے کہ ابھی تو اس دنیا میں وہ جیا ہی نہیں، ابھی تو اس نے اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا، ابھی تو اس کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہی نہیں ہو پائیں، ابھی تو زندگی میں ہزاروں حقیں ایسے ہیں جس میں اس نے رنگ بھرنا ہے، ہزاروں اس کی تمنائیں ایسی ہیں جنہیں انسان نے پورا کرنا ہے، اور اس کے خیال میں موت جو ہے اس کو جلد آ گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، غم کے ساتھ اپنی حسرتوں کا انبار لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اگلا شعر ہے ہمارے پاس، پانچواں شعر ہے دوسرا شعر ہے: باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے بان لے کر۔ دشت جنوں دیوانگی کا جنگل، اور لالا و گل، لالا اور گلاب کے پھول۔ شاعر بتا رہا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ دکھوں اور مصیبتوں کو جھیلتا ہوا آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ جسے ہم باغ سمجھتے ہیں وہ ایک دشت ہے، زندگی کا ایک دیوانگی کا ایک بیابان ہے۔ اس باغ میں کھلنے والا ہر پھول ایک جنون میں، دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پھول کھلتا ہے وہ دیوانگی کی وجہ سے اپنا گریبان چاک کر ڈالتا ہے۔ دیوانگی میں دیوانہ اپنا گریبان چاک کر دیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیوانگی میں جو پھول کھل رہے ہیں وہ بھی اپنا گریبان چاک کر ڈالتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں وہ باغ کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد، وہ پھول جو کھلا ہے دیوانگی میں، وہ باغ کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ پھول کی زندگی مختصر ہوتی ہے اور پتی پتی ہو کر بکھر جاتا ہے۔ شاعر نے پھولوں کے ذریعے انسان کو ناپائیدار باغ کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے،
اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز جو ہے وہ ناپائیدار ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ لیں کہ مصطفی نے باغ کو ایک صحرا قرار دیا ہے کہ یہ باغ صحرا کی طرح ہے، دیوانے صحراؤں میں رہتے ہیں، کیونکہ صحرا میں جنون پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوتی، دیوانگی پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ باغ میں بہار آتی ہے اور ہر کلی پھول بننے پر تلی ہوئی ہوتی ہے، اور پھول کھلتے ہی یوں لگتا ہے جیسے اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا ہو، یعنی کہ گریبان، پھول کے کھلنے کو اس نے گریبان کے پھاڑنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے ہمارے پاس، تیسرا شعر۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ پردہ خاک مراد قبر، زمین کے پردے میں، رخسار گال، مہتاباں چمکتا ہوا چاند، کیا کیا کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر بتا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ افسوس کیسے کیسے چمکتے ہوئے چاند چہروں والے لوگ جو ہے، خوبصورت حسین اور جمیل لوگ پردوں میں جو ہے مٹی کے پردوں میں، خاک کے پردے میں سو رہے ہیں۔ کتنے ہی حسین و جمیل لوگ جو ہیں وہ قبروں میں اتر گئے ہیں، کتنے ہی چراغ جو ہیں وہ تہ خاک چھپے ہوئے ہیں، اور پردہ خاک میں سونا قبر میں دفن ہونا ہے۔ پردہ رخسار سے مراد ہمارا کفن ہے، اور ماہ تابہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں، وہ عظیم اور جلیل انسان ہیں جنہیں ہم نے ان کی موت کے بعد ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے، اور موت زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، گویا ہر آنے والے کے ساتھ جانا ہوا لکھا ہوا ہے۔ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ شاعر اس شعر میں ایک یہ لطیف نکتہ بیان کر رہا ہے کہ موت برحق ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ موت کے ہاتھوں کتنے ہی حسین جمیل خوبصورت لوگ، کتنے ہی ذہین فتین انسان، کتنے ہی اللہ کے نیک بندے قبروں کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں، کتنے ہی روشن چراغ جو ہیں، چمکتے ہوئے چاند جیسے چہرے موت کے ہاتھوں بجھ چکے ہیں، غروب ہو چکے ہیں، مرجھا چکے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ موت کا کام ہی زندگی کے چراغ کو بجھانا ہے، اور چاند جیسے خوبصورت انسانوں کو مٹی تلے دبا دینا ہے۔ غالب نے یہی بات ایک خاص انداز سے کہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین سے اگر لالا و گل نکلتے ہیں تو یہ لالا و گل ان حسین اور جمیل لوگوں کا فیض ہے جنہیں ہم نے زمین کے نیچے اتار رکھا ہے، اور وہ ان کا حسن، ان کا جمال جو ہے وہ لالا اور گل کی شکل میں زمین کے اوپر نمودار ہو گیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔